ہمبل ہونا جو ہے انسانوں کی برادری کے اندر رہنا یہ بڑا آسان ہے اور کارآمد ہے، اور اپنے آپ کو کسی امتیازی فضا میں اونچا ہوا میں سمجھنا کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو بہت پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ ممتاز ثابت کرتے رہنا تھکا دینے والا کام ہے۔ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیس بک میں پوسٹ لکھتا ہوں، کوئی کمنٹ لکھتا ہوں تو کئی لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تو کئی بندے بیچ میں مشورہ بھی کہتے ڈاکٹر صاحب تسی اے نہ کریا کرو، اے دیکھو نا اے تہاڈے شایان شان نہیں جڑے لوکی جواب دیندے نے، یہ ایسی بات۔ تو میں نے کہا میری شایان شان کیا ہے بھائی، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، اور اگر میں عام انسانوں کے اندر رہ کے خود کو بھی انسان سمجھتے ہوئے اور عام انسان سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو اس میں میرے لیے بہت آسانیاں ہیں، اس میں میرے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ اگر میں کسی جگہ کھڑے ہو کے گول گپے کھا سکتا ہوں تو لوگ رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کیا کر گول گپے۔ اب اس میں حیرت والی بات ہے کوئی؟ سب کو ہی دل کرتا ہے۔ ریس کورس پارک میں جاتا ہوں، وہاں وہ زبردست گول گپے ملتے ہیں، جب بھی میں کھانے بیٹھا ہوں کوئی بندہ آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی گول گپے کھا رہے ہو، میں کہ کیڑی دفعہ دے تحت کوئی جرم ہے؟ نہیں تو میں کہتا ہوں نا آئیں بیٹھیں کھائیں۔ جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو تھوڑی چوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو اگر گھر والے تھوڑا سا انکار بھی کر دیں نا کسی بات کو، ادھر ڈوبے، کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ٹھیک؟ تو بعض اوقات بندے کو چوٹ برداشت نہیں ہوتی نشہ چھوڑنے کے بعد۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ نیند والے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے نیند والے حالات کو سمجھا ہے کہ جب ہمیں نیند آتی ہے تو پہلے نیند والے حالات بنتے ہیں؟ کبھی آپ نے بچے کو دیکھا ہے کہ رات کو جب مائیں ان کو توجہ نہیں دے رہی ہوتی تو بچے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو ماں کہتی میرا خیال ہے انہیں سونا ہے، وہ ٹھن ٹھن کر رہے ہوتے ہیں اور ماں پھر جا کے ان کو باقاعدہ سلاتی ہے، کیونکہ بچوں کے نیند والے حالات بن جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک نڈھال پن، مزیدار سا نڈھال پن جو کہ آپ کو آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں۔ تو میلیٹنن قدرتی طور پر ایک ہارمون ہے جو دن کے وقت پیدا ہوتا ہے سورج کی روشنی میں۔ یہ ان لوگوں کے جسم میں پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور دن کو 3 بجے اٹھتے ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، تو میلیٹنن ان کے جسم میں نہیں بن سکتی۔ میلیٹنن بنتی ہے دن کے وقت اور یہ استعمال ہوتی ہے شام کے وقت۔ اگر آپ میلیٹنن رات 2 بجے کھائیں گے تو کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ایک چیز ول ٹو سلیپ بھی ہے، آپ کو یاد رکھیں کہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سونا نہیں چاہتے۔ ان کی جو ول ٹو سلیپ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سارا جگمگ کر رہا ہے تو ہم بیچ میں سے جا کے نکل کے سو جائیں، یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ جب لاہور کے لوگ مری جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ تھوڑا جلدی سو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سارا شہر بھی جلدی سو جاتا ہے، اور اگر آپ کراچی جائیں گے تو شاید آپ دیر سے سوئیں گے۔ اور کسی دیہات میں، آپ میں سے کوئی اپنے کسی دیہات میں گیا ہے، عزیزوں کے دیہات میں مہمان بن کے گیا ہو؟ دیہات میں اتنا جلدی سوتے ہیں لوگ، 9-10 بجے، اور جن دیہات میں بجلی نہیں ہوتی وہاں لوگ کتنے بجے سوتے ہیں؟ 7 بجے سو چکے ہوتے ہیں۔ اور ویسے یو کے میں بھی لوگ، اور امریکہ میں اور یورپ میں لوگ شام کا کھانا 6:30 بجے کھاتے ہیں، جو بڑا عجیب لگتی ہے بات، 6:30 بجے شام کا کھانا، 6:30 بجے، اور 7:30 بجے ان کی گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، 8 بجے ان کی بتیاں گل ہو جاتی ہیں، 9 بجے وہ گہری نیند سو چکے ہوتے ہیں۔ آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے۔
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।